تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ میری دعا کب اور کیسے قبول ہوگی۔ میں تو اللہ کے اتنے اذکار بھی کر لیتا ہوں اور مخصوص وظائف بھی کر رہا ہوں، مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل انہی وسوسوں اور خیالات میں ڈوبا رہتا ہے اور تم اللہ سے دل ہی دل میں نا امید ہو جاتے ہو۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اور واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو سبھی بہت اچھے نام ہیں، اور بے شک تمہارا رب خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، خالق کے پاس ہی مخلوق کے ہر درد کا مرہم ہوتا ہے، اور تم جس قبولیت کی آس میں ہو نا، جان رکھو میرا رب تمہارے دل میں جھلملاتی امید کی اس روشنی سے خوب واقف ہے۔ جانتے ہو، فضل تو ازل سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، مگر تم نے اپنے دل کی آنکھوں کو بند کر لیا تھا اور مایوس ہو کر وسوسوں میں ڈوب گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی بدلتے موسموں کی طرح ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی میں ان موسموں سے اس طرح گزرتا ہے کہ جیسے گرمی ہوتی ہے تو اس کی شدت برداشت کرتا ہے، اور جب بہار آتی ہے تو ٹھنڈی پرکیف ہواؤں اور رحمت کی برستی بارش سے ایسے لطف اندوز ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی حدت اور تپش محسوس نہ کی ہو۔ بالکل اسی طرح خوشی کے لمحات ہوں یا غم کی لمبی راتیں، وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی پریشانی یا کوئی درد تمہیں اندر سے توڑ رہا ہے، یا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی اور تم ہمت ہار رہے ہو، تو یاد رکھو قرآن کہتا ہے، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر تمہارا دل کیوں مایوس ہو کر قبولیت کے شک میں مبتلا رہتا ہے؟ تمہارا یقین بھی تو اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب دل وسوسوں اور اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو۔ تم اپنے دل کو کبھی بھی وسوسوں میں مبتلا نہ ہونے دینا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو دعا غفلت سے مانگی جائے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی، یعنی وسوسے اور بے یقینی سے بھرا دل۔ اس لیے دعا جب بھی مانگو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ مانگا کرو۔ جب تمہارا دل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تمہاری دعا بہت جلد قبول کرے گا۔ اور یاد رکھو، زندگی میں کسی ریجیکشن یا کسی نقصان سے ہونے والے درد کو اور اس تکلیف میں چھپی طاقت کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا، کیونکہ تمہارے یہی دکھ جب آنسو بن کر دعاؤں میں گرتے ہیں نا، تو وہ قبولیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ وہ دروازے کھولتے ہیں جس سے وہ روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے جو تمہیں اس مہربان رب کی پہچان کروا دیتی ہے۔ وہ رب جو ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ جب تم فانی محبتوں کے سراب اور ناقدرے لوگوں کے پیچھے بھاگ کر خالی ہاتھ رہ جاتے ہو نا، تو وہ رحمان تمہیں ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اور کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی جیت کی پہلی منزل ہو۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ حسبی اللہ کہتے ہو نا، تو اللہ وہ حسبی اللہ کا شعور تمہاری رگوں تک میں اتار دیتا ہے،
اور پھر تمہارے لیے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے کے برابر ہونے لگتی ہیں اور تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، تہجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے، اور یہ بھی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو وہ تمہارے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو تمہاری محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ تو جان رکھو، اللہ کی محبت اور اللہ پر گہرا یقین تمہارے لیے قبولیت کے در اس طرح کھولتا ہے جیسے گرم تپتے صحرا میں نخلستان کا نظارہ۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب بہت جلد تمہارے لبوں کی مسکراہٹ تمہاری زندگی کو چہچہا کر رکھ دے گی انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔